آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دے اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا۔ اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، غرباء کو بھی دیا، یتیماں کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا۔ اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا۔ صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھیں، آپ کی اولادیں بھی تھیں، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا، اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا۔ اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا۔ وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا، وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا۔ تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے، جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور غلاموں کو